جنگ کی بدلتی ہوئی صورتحال میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں، کچھ اہم خبریں سامنے آئی ہیں، جس میں سب سے پہلے ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حملہ کیا ہے سعودیہ عربیہ کی ایک بیس پہ، جہاں پہ امریکن طیارے کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور امریکن طیارے کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ طیارہ ہے کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ ہے، یعنی کہ اگر ان کی ٹوٹل ہم کوانٹٹی کی بات کریں تو امریکن ایئر فورس کے پاس جو ہے، امریکن آرمی کے پاس یہ ٹوٹل 16 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کام ہوتا ہے طیاروں کو جنگ، حالت جنگ کی میں ان کو لیڈ کرنا، مطلب اس میں اگر ریڈار سسٹم کی بات کی جائے تو وہ اس میں نصب ہوتا ہے، یعنی کہ بہت اہم طیارہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکن آرمی کی طرف سے، امریکن آفیشلز کی طرف سے، یا پھر امریکن میڈیا کی طرف سے اس بات کی ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک اور جو ہے حملہ کیا ہے بحرین پہ، بڑا زوردار ان کی آئل فیلڈ پہ جو ہے حملہ کیا گیا ہے، جو کہ بہت شدید قسم کا حملہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا نقصان ہوا ہے اور کس حد تک اس کی تباہی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح اور کوئی مستند خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ آگے چلتے ہوئے ایرانی آفیشلز کی جانب سے، یا پھر ایرانی میڈیا سرکاری چینل کی طرف سے یہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے، یہ ایک دعویٰ سامنے آیا کہ انہوں نے امریکن جہاز F-16 جو ہے اسے تباہ کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ابھی امریکن کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ آگے چلتے ہوئے تھوڑا سا اوور ویو کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ کن ممالک پہ آ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی خدا نہ خواستہ جو جنگ کی صورتحال ہے تو یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک ورلڈ جو ہے جنگ میں، یعنی کہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی، کیونکہ ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جنگ بندی کے حوالے سے ہم نے خبریں دیکھیں اور اسے باضابطہ طور پہ ایک ٹویٹ شیئر کیا گیا پاکستان کے پرائم منسٹر کی جانب سے، شہباز شریف کی جانب سے یہ کیا گیا، جسے ری شیئر کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں پاکستان نے اپنے ثالثی کے کردار کی بھی آفر کی، بیٹھک کی بھی آفر کی گئی، وینیو کو بھی سیٹل کیا گیا کہ اس وینیو پہ اسلام آباد کو نومینیٹ کیا گیا کہ وہاں پہ بیٹھ کے دونوں فریقین جو ہے یہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی۔ لیکن اس کے حوالے سے ایک تو فی الفور یہ ہے کہ ایرانی آفیشل نے یا پھر ایرانی میڈیا نے اسے امیجیٹلی جو ہے اسے ڈکلائن کر دیا کہ ہم نے تو اس طرح کی کوئی آفر نہیں کی ہے، یا پھر ہم سے کسی نے اس طرح کی کوئی آفر نہیں کی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے بیہائنڈ دا سین یہ کوششیں پہلے بھی جاری تھی، شاید ابھی بھی جاری ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو شرائط و ضوابط جو جاری کی گئی تھیں، جو پاکستان کے ذریعے ان تک پہنچائی گئی تھیں، وہ شاید اتنی سخت تھیں، وہ شاید اس طرح کی تھی کہ جنہیں پورا کرنا ایرانی آفیشل جو ہے ان کے بس کی بات نہیں تھی، یا پھر وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ آگے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ ایران نے جو اپنی شرائط دی تھیں کہ ہمارے جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، یا پھر ان کی دیگر شرائط جو ہے، جو ان کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے، تو وہ بھی شاید امریکہ جو ہے اسے تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال پاکستان میں اپنا ایک ثالثی کا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جنگ جو ہے مزید طول پکڑے، اور پاکستان اس میں باقاعدہ طور پہ کوشاں نظر آ رہا ہے، جس میں ثالثی کا کردار ہو گیا، اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ڈسکشن جاری ہے کہ کسی طرح یہ جنگ بندی کی طرف چلا جائے، کیونکہ ایک تو پورا خطہ جو ہے حالت جنگ میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 یا 3 فریقین ہی جنگ کی صورت سے نبر آزماد ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا خطہ ہی جو ہے یہ جنگ کی صورتحال سے دوچار ہے، جس میں اب مزید کشیدہ صورتحال جو ہے ابنائے ہرمس کی وجہ سے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، ابنائے ہرمس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم ان کنٹریز کی بات کریں کہ جو ڈائریکٹلی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یا پھر ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو اس کا تو یہاں سے جو آئل گزر کے ان تک پہنچتا وہ ٹوٹلی 100 میں سے 1% ہے۔
وہ اگر نہ بھی جائے گا تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں، ان کے پاس اپنی آئل انڈسٹری بھی ہے، ان کے پاس اپنے آئل کے وسائل ہیں، وہ خود بھی سروائیو کر سکتے ہیں اور بلکہ دوسرے کنٹریز کو بھی وہ آفر کر سکتے ہیں، ان کو سیل آؤٹ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر چائنا کی بات کریں تو چائنا کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے اس طرح کی کسی بھی قسم کے کوئی ذرائع نہیں ہیں جس سے وہ اپنی ان کی جو لگت ہے آئل کی جو ہے وہ پورا کر سکیں، ان کو تو پرچیز کرنا ہی ہے۔ یورپ کی ہاں اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی طور پہ یورپ میں بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایشو ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یورپ اس جنگ میں بالکل بھی آنا نہیں چاہتا، حالانکہ اسے اس جنگ میں لے کے آنے کی کوششیں وہ پہلے بھی کی گئی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور یہ کوششیں شاید جاری ہی رہیں گی۔ اس کے علاوہ جو بڑا نقصان ہے وہ ہے خلیجی ممالک کا، عرب کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کاروبار کا، ان کی انڈسٹری کا انحصار جو ہے وہ ہوتا ہی آئل پہ ہے موسٹلی، اور جب وہ ہی نہیں ہوگا، اس کی خرید و فروخت ہی نہیں ہوگی، تو ڈیفینیٹلی طور پہ وہ معاشی طور پہ غیر مستحکم یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئندہ کی اگر ہم کرپشن کے بارے میں بات کر سکیں کہ آئندہ کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جنگ کی صورتحال ہے، کشیدہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مسلمانوں کو اس طرح کے معاملات سے جلد اور جلد اس سے خلاصی نصیب ہو اور ہمارے اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔